تعلیمی نظام طبقات میں تقسیم ہے. تعلیمی نظام میں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنی اچھی تعلیم خریدتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو یا اپر کلاس لوگوں کو ایک جیسی تعلیم نہیں ملتی. اور جس قوم میں تعلیم کا معیار دولت کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہو تو وہ کیا قوم بنے گی؟ ہمیں پورے نظام تعلیم سے اس طبقاتی کشمکش کو نکالنا ہوگا. ایک بہترین نصاب جو پوری قوم کو تشکیل دے سکے وہ بنانا ہوگا. ایک نصاب، ایک نظام، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کا پورا نقشہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی طرح ہم معیشت میں جس میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم 2027 کے اختتام تک سود کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ لعنت ہم پر مسلط ہے. اور گریجولی اگر اس کو ختم کرنا تھا تو جتنے وعدے ہمارے پچھلی حکمرانوں نے کیے، آرمی چیف صاحب پچھلے والے بھی، موجودہ والے بھی، بزنس کمیونٹی سے ملتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم آنے والے مارچ 2025 تک سنگل ڈیجٹ میں ہم انٹرسٹ ریٹ کو لے آئیں گے، لیکن اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹ 11% چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹینشن پتہ چل رہی ہے کہ آپ ریڈیوس نہیں کرنا چاہتے. جب تک یہ لعنت سود کی موجود ہے، معیشت پلٹ کیسے سکتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے یہ. اور صرف سود ہی نہیں ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ جو نظام چلتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جس میں استحصال ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس میں امیر کوئی نہیں ہوگا اور غریب بالکل ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا نظام معیشت یہ بتاتا ہے کہ امیر کی عمارت غریبوں کی ایکسپلائٹیشن اور استحصال پہ نہیں ہوگی. کمپٹیشن میں سب کو برابر کے مواقع ملیں گے. پھر جو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے، جو جتنا سنبھال سکتا ہے سنبھالے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزولوشن آف اکانومی ہے یہ بہت ضروری ہے. اور انہی اصولوں پہ کہ جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اور پاکستان کا آئین ہمیں دیتا ہے، اس پر ہم بتائیں گے کہ معیشت کو سدھارنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اور کہاں سے یہ استحصالی نظام کو ختم کر